آج ہم ایک ایسے جزیرے کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس جزیرے کے درختوں سے خون نکلتا ہے اور پودوں میں خطرناک قسم کا زہر موجود ہے۔ انہی باتوں کی وجہ سے اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ سکوٹرا نامی یہ جزیرہ عرب کے شہر یمن سے کچھ 350 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر کی پاپولیشن یعنی کل آبادی 60,000 کے قریب ہے۔ اس جزیرے کی مٹی میں بڑے آرام سے کچھ بھی اگایا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ مٹی بہت زرخیز ہے اور اس جزیرے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جو پودے یا پھل یہاں پر اگتے ہیں وہ دنیا کے کسی اور جگہ پر نہیں اگائے جا سکتے۔ نہ صرف پودے بلکہ جانوروں کی جو قسمیں یہاں پر ملتی ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہاں پر درختوں کی ایک خاص قسم بھی موجود ہے جس کو ڈریگن بلڈ ٹری کہا جاتا ہے۔ اس درخت کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے تنے سے نکلنے والا ریزن یعنی رس کا کلر بالکل خون کی طرح ہوتا ہے جس کو ریڈ سیپ کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ رس زہریلا ہوتا ہے لیکن اس سے نکلنے والا یہ رس مختلف دوائیاں بنانے کے کام آتا ہے۔ خون کی طرح لگنے کی وجہ سے لوگ اس کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درخت سے خون نکل رہا ہے۔ اس جزیرے کے پہاڑوں میں غاریں بھی موجود ہیں جن میں دور قدیم یعنی ایشین ٹائم کے لوگوں کے نشانات ملے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ پہلے بھی یہاں رہا کرتے تھے۔ ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دجال واقعی یہاں پر موجود ہے؟ دجال کا ذکر ہمیں کثرت سے حدیثوں میں ملتا ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کے آنے کے پہلے 3 سال سخت آزمائش کے ہوں گے، کیونکہ دجال کے پاس اللہ کے حکم سے بہت ساری طاقتیں ہوں گی اور جو چاہے گا کر سکے گا۔ سننے میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دجال کے آنے تک اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا، یعنی کہ دجال سے بڑا فتنہ اور آزمائش کوئی نہیں ہوگی۔ اس سکوٹرا آئلینڈ کو اس وجہ سے دجال کا جزیرے کا نام دیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال زمین کے ایسے حصے سے نکلے گا جو مشرق میں واقع ہے اور جس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کے کتنے ہی گروہ ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک گروہ کے لوگوں کے چہرے تہ بتہ پھولی ہوئی ڈھال کی مانند ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت اسحاق ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے انس ابن مالک کو فرماتے ہوئے سنا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے جن کے جسموں پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ حدیث کے پہلے حصے میں آپ نے دجال کہاں موجود ہے اس بارے میں ذکر کیا کہ وہ مشرق کی جانب خراسان کے علاقے میں ہے۔ خراسان ایران کے مشرق میں ایک علاقہ ہے۔ دجال کا خروج ایک اور حدیث میں اصفہان بتایا گیا ہے اور اصفہان ایران کا ایک صوبہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور روایت میں دجال کے نکلنے کی جگہ عراق اور شام کے درمیانی حصے کو بتایا گیا ہے اور تمیم داری کی حدیث کے مطابق دجال کسی نامعلوم جزیرے پر موجود ہے۔ اب دجال کہاں موجود ہے یہ صرف اللہ کو پتا ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے کی نشانیاں موجود ہیں کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے بڑی سختی کے ہوں گے۔ نہ زمین سے کچھ اگے گا نہ آسمان سے کچھ برسے گا، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا، دنیا کے حالات حد درجے خراب ہوں گے، نہ کھانے کو روٹی ہوگی نہ پینے کو پانی ہوگا، اور انہی سب میں دجال ظاہر ہو جائے گا۔ اس کے کہنے پر بارشیں ہونے لگیں گی۔ نہ صرف جب وہ صحرا سے گزرے گا تو صحراؤں کو باغات میں تبدیل کر دے گا۔ دجال کا ظہور تب ہوگا جب انسانیت اپنے برے ترین دور سے گزر رہی ہوگی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کا ہر ایک عمل صرف مکر و فریب ہوگا۔ اس وجہ سے اس کو اپنے دور کا سب سے خطرناک فتنہ کہا گیا ہے۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔